السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 16 دیکھیے، چیپٹر نمبر 16 ہے، جو کہ ایک نظم ہے، دریا کنارے چاندنی۔ تو یہ نظم ہے، تو اس کو میں پڑھ کر ایک بند دیکھیے یہاں سے لے کے یہاں تک میں پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے، پہلے نظم کو ریڈ کر لیں گے، ہے نا؟ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو دھیان سے سنیے، پھر آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ کیا چھا رہی ہے چاندنی، اٹھلا رہی ہے چاندنی، دریا کی ایک ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی، لہرا رہی ہے چاندنی۔ تو یہ اشعار جو ہیں دیکھیے، نظم دریا کنارے چاندنی سے لے گئے، اور اس کے شاعر کا نام ہے اختر شیرانی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس والے بند میں جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ دریا کنارے چاندنی رات کے چاندنی منظر کو بیان کیا گیا، اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاند اپنی چاندنی چاروں طرف بکھیرے ہوئے ہے، اور چاروں طرف یہ چاندنی چھا رہی ہے اور دریا کی لہروں پر پڑتی ہے، اور یہ لہریں جب بل کھاتی ہیں اور یہ چاندنی کا عکس ان پر پڑتا ہے تو ایک الگ ہی سما بنتا ہے۔ دریا کنارے دیکھنا، پانی میں تارے دیکھنا، تاروں کو دامن میں لیے کیا کیا نظارے دیکھنا، دکھلا رہی ہے چاندنی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دریا کنارے یہ منظر دیکھنا کتنا دلکش لگ رہا ہے، یعنی دریا کنارے ہم بیٹھ رہے ہیں اور دریا کے پانی میں جو ہے تارے دکھ رہے ہیں نا، تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، یہ منظر ہے دیکھنا، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بھلا لگ رہا ہے آنکھوں کو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ چاند تارے آسمان سے اتر کر اس دریا میں سما گئے ہوں۔ یہ دلکش منظر ایک سما سا باندھے ہوئے ہیں، عجب عجب طرح کے مناظر ہمیں جو ہے چاندنی دکھلا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے نا جب دریا کے کنارے ہم بیٹھتے ہیں، دریا میں جو ہے تارے نظر آتے تو ایسا لگتا ہے نا کہ آسمان سے اتر کے جو ہے پانی میں آ گئے سارے تارے، ہیں نا؟ خوبصورت لگتا ہے دیکھنا۔ اب اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں، دیکھیے۔ ٹھنڈی ہوا خاموش ہے، اجلی فضا خاموش ہے سارا جہاں، ہر ایک صدا خاموش ہے اور چھا رہی ہے چاندنی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاند رات میں ہی نکلتا ہے اور رات کے وقت ہر شے خاموش رہتی ہے۔ شاعر نے بھی بڑی دلکشی سے اس نظم میں اس منظر کو جو ہے قلم بند کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ خاموشی ایک سکون طاری ہے، اور یہ سکون دل کو ایک تازگی دے رہا ہے۔ خاموشی اور اس سکون میں چاندنی اپنے جادو سے ہمیں جو ہے مطلب اپنے اندر کھینچ رہی ہے، ہمیں سحر انگیز کرنے میں لگی ہوئی ہے، اپنے جادو سے ہمیں جو ہے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سارا نظارہ جو ہمیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں۔ اے لو وہ بدلی آ گئی اور چاندنی پر چھا گئی، باہر نکلنے کے لیے پھر آئی پھر کترا گئی، گھبرا رہی ہے چاندنی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب اس منظر پر اب بادل بھی چھا گئے ہیں، وہ کبھی اس چاندنی کے سامنے آ جاتے ہیں تو کبھی ہٹ جاتے ہیں، وہ کبھی اس چاندنی کو اپنی آغوش میں قید کر لیتے ہیں تو کبھی آزاد کر دیتے ہیں۔ اس سے چاندنی کو احساس ہو رہا ہے کہ اب اس کے چھپنے کا وقت آ گیا ہے نا؟ جب بادل چھانے لگتے ہیں، تارے چھپنے لگتے ہیں، چاند چھپنے لگتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جیسے اب چاندنی کے یعنی کہ چاند کو چھپنے کا وقت آ گیا ہے۔ لو رات کے منظر چلے، تارے بھی گھل گھل کر چلے، بیٹھے ہوئے یہاں کیا کریں اختر ہم اپنے گھر چلے، اب جا رہی ہے چاندنی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، نظم کے یہ آخری بند ہے نظم کا، اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب رات جو ہے ختم ہونے پر آئی ہے، اب اس رات کو جو ہے ختم ہونا ہے، کیونکہ صبح کی آمد قریب ہے، یعنی صبح آنے والی ہے۔ چاند تارے اب سب کے چھپنے کا وقت ہو گیا ہے، سبھی چھپنے شروع ہونے لگے ہیں اور چاندنی بھی ان کے ساتھ اب جا رہی ہے۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اب ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ جب چاندنی رات کی دلکشی ہی نہیں رہی، چاندنی رات کا جو خوبصورت منظر نہیں رہے گا تو اب ہمارا یہاں پر کیا کام ہے، چلو اب ہم بھی اپنے گھر چلتے ہیں نا۔ تو دیکھیے اختر شیرانی جو ہے نظم کے شاعر کا نام، اس نظم کو جنہوں نے لکھا ہے، تو نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں نا، جس طرح کویتا لکھنے والے، جیسے ہندی میں کویتا لکھنے والے کو کوی کہتے ہیں نا، تو انگلش میں ہم پویم لکھنے والے کو پویٹ کہتے ہیں۔
تو اردو میں شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو شعر و شاعری کرتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ اب یہاں پر مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ، دیکھیے لفظ اور معنی۔ تو پہلا لفظ ہے فضا، منظر، ماحول، دامن، آنچل، نظارہ، منظر، صدا، آواز۔ یہ والا دیکھیے صدا سواد سے اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور سین سے جو صدا ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، اس نظم سے متعلق ہے نا، چاندنی میں نہانا محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندنی کا دریا کی لہروں کو نہلانا ایک انوکھا خیال ہے۔ چاندنی کا اٹلانا، لہرانا اور گھبرانا بڑا خوبصورت اور پرلطف طرز بیان ہے نا، یعنی چاند کی چاندنی، جب چاند کی روشنی آتی ہے رات میں تو اس کو چاندنی بولتے ہیں نا، تو اس والی نظم میں شاعر نے یہ والے الفاظ یوز کیے نا، چاندنی کا اٹھلانا، لہرانا، گھبرانا، تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، یعنی خوبصورت لفظ ہے، یہ بیان کرنے کا انداز جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے شروع، تو دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے لیے جوابات بھی ریڈی کر دیے، تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے۔ دیکھیے میں پہلا سوال پڑھ رہی ہوں، شاعر نے نظم میں کس چیز اور کس جگہ کا منظر پیش کیا ہے؟ تو آپ جوابات دیکھ لیں گے۔ شاعر نے نظم میں دریا کے کنارے چاندنی رات کا دلکش منظر پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دوسرا سوال دیکھیے، دریا کی ایک ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دریا کی جو ایک ایک لہر ہے اس کو چاندنی نہلا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب چاندنی دریا کی لہروں پر پڑتی ہے اور یہ لہریں جب بل کھاتی ہیں تو بہت ہی دلکش منظر لگتا ہے، یعنی چاندنی دریا کی لہروں پر پڑھ کر انہیں اور چمکدار بنا دیتی ہے اور دلکش کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے، پانی میں تارے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے جواب، دریا میں چاندنی پڑ رہی ہے، یعنی چاند کی روشنی پڑ رہی ہے نا دریا میں، اور اس سے آسمان کا عکس دریا میں پڑ رہا ہے، اور تارے دریا کی لہروں یعنی پانی میں نظر آ رہے ہیں، ہے نا۔ تو جب اس کا عکس پڑ رہا ہے، اس کا سایہ پڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا کہ دریا میں وہ اتر گئے، پانی میں آ گئے وہ۔ اب چوتھا سوال دیکھیے، شاعر نے چاندنی کے گھبرانے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ تو شاعر نے چاندنی کے گھبرانے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ صبح کی آمد ہونے والی ہے اور چاندنی کو اب چھپ جانا ہے دوبارہ جلوہ افروز ہونے کے لیے، اور اب چاندنی کے چھپنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے چاندنی گھبرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کوشچن ہمارا دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی ہمیں جملے بنانے ان کے سینٹنس بنانے ہیں۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے چاندنی، صدا، دامن، بدلی، منظر، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دی ہیں، تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے، تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریں آپ لوگ، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، یا وہ لوگ جو پہلی بار میرے چینل پہ وزٹ کرنا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اب یہ الفاظ، یہ جملے، پہلا ہے چاندنی رات کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ صدا، دل سے نکلی ہوئی صدا میں محبت چھپی ہوتی ہے۔ دامن، چھوٹے بچے بچپن میں اپنی ماں کا دامن پکڑے رہتے ہیں۔ بدلی ہونے پر موسم ایک دم بدل جاتا ہے، بدلی ہوتی ہے نا جب بادل چھا جاتے ہیں تو۔ منظر، صبح کا منظر روح کو خوشی بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہ ہو گئے 5۔ اب اس کے بعد اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں یکساں یا ملتی جلتی ہوتی ہیں، یعنی آواز جو ہے سیم ہوتی ہے لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایسے لفظوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی آوازیں اور حروف دونوں ایک ہی ہوں، مثلا بدلی، یعنی سیم ہے نا، دونوں کا ڈکٹیشن مطلب املا بھی سیم ہے اور آواز بھی دونوں کی سیم ہے، یعنی لکھ رہے ہیں جو وہ بھی سیم ہے نا۔ لیکن یہاں پر بدلی کا مطلب بادل کا ٹکڑا، جو ہم نے ابھی جملے میں پڑھا ہے نا، اور یہ بدلی کا مطلب تبادلہ یا بدلی ہوئی کوئی شکل، یعنی کہ کہیں کسی کا تبادلہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بدلی کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ہے دیکھیے چشمہ، تو یہ والے ایک چشمے کا مطلب ہوتا ہے اینک، اور دوسرا چشمہ جو ہوتا ہے وہ پانی کا سوتا، جہاں سے پانی نکلتا ہے نا
اس کو بھی چشمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری وہ جن کی آوازیں یکساں ہوتی ہیں، یعنی آواز سیم ہوتا ہے، جیسے میں نے پیچھے بتایا نا آپ کو صدا صدا، لیکن ان کے حروف میں فرق ہوتا ہے. مثلاً عام عام، دیکھیے یہ دونوں بولے تو ہم سیم رہے نا، عام عام، لیکن یہ الف مدہ سے اور یہ عین سے. تو یہ عام جو ایک پھل ہے، اور یہ عام کا مطلب ہوتا ہے معمولی، یعنی کامن بولتے ہیں نا ہم، کامن. اب یہ والا ہے صدا، اور یہ بھی دیکھیے صدا. تو سواد والے صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور یہ سین والے صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. خانوں میں دیے ہوئے لفظوں کے معنی لکھیے. اب یہاں پر دیا ہوا ہے دیکھیے، یہ مانگ اور مانگ ہے. تو یہاں پر مانگ بالوں کے بیچ کی مانگ، بیچ میں نکالتے نا مانگ. اب یہ مانگ کوئی چیز مانگنا بولتے نا، مانگ رہا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے. اب یہاں پر لفظ ہے کان. کان تو ایک کان کا مطلب جسم کا حصہ، پارٹس آف دا باڈی ہے نا، ہمارے کان ہوتے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں. اور ایک کان وہ ہے جو وہ جگہ جہاں سونا چاندی اور معدنیات ہے نا نکلتا ہے، وہاں سے کھان بولتے ہیں نا، جیسے ہندی میں، تو اردو میں ہم کان بولتے ہیں اس کو. اب دوسرا ہے دیکھیے، بولنے میں تو آواز سیم آ رہی ہے، لیکن ان کا املا حروف جو ہے الگ ہو رہا ہے. لفظ کثرت یہ سے ہے، اس میں سین ہے. یہ والے کثرت کا مطلب ہے بہت زیادہ، اور یہ والی کثرت کا مطلب ہے جس میں سین ہے، اس کا مطلب ہے ورزش ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ ہے دیکھیے آری، الف مدہ سے اور یہ عین سے. تو یہ آری کا مطلب ہے لکڑی کاٹنے کا اوزار، جو لکڑی کاٹنے والا آلہ ہوتا ہے نا، اس کو آری کہتے ہیں، اور یہ آری کا مطلب ہوتا ہے خالی. اب دیکھیے یہاں پر ہے کوشچن، نیچے دی ہوئی تصویر کی مدد سے کہانی بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے. تو یہ جو کہ سینری ہے نا، تو اس کو دیکھیے آپ لوگ اچھی طرح سے. یہاں پر دیکھیے سورج نکل رہا ہے نا، اور یہاں پر پھل لٹکے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے تالاب ہے، نیچے جھیل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں مطلب آپ کو ایک کہانی کی طرح بنانا ہے. تو دیکھیے میں نے لکھ دیا، آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے. دوپہر ڈھلنے کے بعد ہم اپنے باغ کی طرف گھومنے گئے. باغ کے کنارے ایک چھوٹی سی جھیل تھی. تو یہ دیکھیے باغ ہے، اور اس میں دیکھیے یہ جھیل ہے نا. جھیل کا منظر بہت ہی دلکش تھا. اس میں بطخیں تیر رہی تھیں، آم کے درخت لگے تھے، اور پرندے درختوں پر بیٹھے آرام کر رہے تھے. دل کو لبھانے والا منظر تھا. ہم نے دیکھا ایک بگلا مچھلی کی تاک میں بیٹھا تھا. بطخیں بھی اپنے شکار کا انتظار کر رہی تھیں. بہت دیر تک ہم یہ منظر دیکھتے رہے اور شام کو گھر واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بھی اس طرح کے جملے بنا لیجیے گا، کچھ اور بھی جملے آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. تو دیکھیے اگلے صفحے پہ یہ دیکھیے نیچے دیے ہوئے مصروں کو مکمل کیجیے. تو یعنی دو لائنوں سے مل کر جو ایک شعر بنتا ہے، تو ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر دیکھیے ایک ایک مصرے دیے ہوئے، تو بیچ کے جو ورڈز نہیں ہیں تو میں نے لکھ دیے. دیکھیے دریا کی ایک ایک لہر کو پانی میں تارے دیکھنا، اجلی فضا خاموش ہے اور چاندنی پر چھا گئی. لو رات کے منظر چلے اختر ہم اپنے گھر چلے، ٹھیک ہے. اب اگلا کوشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کی جمع لکھیے. تو آپ کو یہ دیکھیے واحد دیے ہوئے، ان کی جمع لکھنی ہے. دیکھیے میں نے لکھ دیا، آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے. یہ واحد ہے تارا تارے، پھول پھولوں، فضا فضائیں، منظر منظروں، صدا صدائیں، ندی ندیاں، نظارہ نظارے، لہر لہریں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے پوری نظم ہو گئی ہے مکمل. یہ دیکھیے عملی کام ہے ہمارا، نظم کو زبانی یاد کیجیے. تو آپ لوگ اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. اپنے بھائی بہنوں کو سنائیے، اپنے بڑوں کو سنائیے، اپنے ایلڈرس کو، ہے نا. کیونکہ ابھی اسکول تو جا نہیں رہے نا، تو اسکول جاتے ہوتے تو آپ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کو بھی سنا دیتے ہیں نا. تو جب اسکول کھلیں گے نظم یاد کرے رہیے، جب اسکول کھل جائیں گے تو استاد کو سنا دیجیے گا. یہیں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں. امید کر رہی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے جو دوست ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.